مجھ سے ایک مرتبہ ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں نماز پڑھنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، کچھ دن ہی میں پڑھ پاتا ہوں، مجھے نماز سے بیزاریت ہونے لگتی ہے، نماز مجھے بوجھ لگنے لگتی ہے، اپنا وجود مجھے بہت بھاری لگنے لگتا ہے نماز کے لیے، تو میں پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں۔ کوشش تو بہت کرتا ہوں لیکن دل ہی نہیں چاہتا۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور اسے یہ سوال کیا کہ کیا تم نظر کا پردہ کرتے ہو؟ تو وہ شخص ایک دم چونک گیا اور کہنے لگا کہ نظر کے پردے کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، آپ کہہ رہے ہو نظر کا پردہ کرتا۔ میں نے اسے بتایا کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ ہمارے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ نظر یہی نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد جو نامحرم ہے ہم نے صرف ان سے اپنی نظر کا پردہ کرنا ہے، بلکہ آج کل جو یہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس میں جو ماڈل جو ایکٹر ہم دیکھتے ہیں اور پھر ان کی غائبانہ محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو یہی سب تو نظر کو خراب کرتی ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہماری نظر کا پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب نظر کا پردہ خراب ہوتا ہے، ہماری نظر خراب ہوتی ہے تو ہماری سوچ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور جب سوچ خراب ہوتی ہے تو انسان کی نیت ہی خراب ہو جاتی ہے، اور اعمال کا دار و مدار تو ہے ہی نیتوں پر۔ تو جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے اسے نماز کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے۔ سکون تو اللہ رب العزت نے رکھا ہی نماز کے اندر ہے۔ قرآن پاک میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ نماز کے اندر جو اللہ رب العزت نے لذت اور سکون رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ہمیں ملتا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، زنا ایک قسم کا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے ہاتھ نے کچھ غلط چھوا ہے تو یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ اگر ہماری زبان نے کوئی فحش بات بولی ہے تو یہ زبان کا گناہ ہے۔ اگر ہماری آنکھوں نے کچھ غلط دیکھا ہے تو یہ آنکھ کا زنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اس سے بچیں گے، اپنی نظر کی حفاظت کریں گے تو ہمیں ضرور انشاءاللہ نماز میں سکون ملے گا، لذت ملے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ بیمار ہو اور اس کے سامنے اس کا پسندیدہ کھانا لذت والا لا کر رکھ دیا جائے تو وہ اس کو منہ بھی نہیں لگائے گا، اسے اس میں لذت محسوس ہی نہیں ہوگی۔ اب اگر وہ کہے کہ اس میں کھانے میں لذت نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ لذت تو ہے کھانے میں لیکن اسے محسوس نہیں ہو۔ اسے کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ کیونکہ وہ بیمار ہے۔ ایسے ہی جب ہمارا دل بیمار ہوتا ہے تو ہمیں پھر نماز میں وہ سکون نہیں ملتا، ہمارا نماز میں دھیان نہیں ہوتا، ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں۔ اگر میرے بھائیوں ہماری نظر کی ہم اپنی حفاظت کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ نماز میں وہ لذت اور سکون حاصل ہوگا کہ پھر انسان ایک نماز پڑھ کے دوسری کے انتظار میں بیٹھا ہوگا کہ کب دوسری نماز کا وقت ہو اور میں اپنی نماز ادا کروں۔